میرے معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے دوڑنے والے پتھر کا ذکر لے کر حاضر ہوں کہ جو ایک ہاتھ چوڑا اور ایک ہاتھ لمبا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر لوگ برہنہ ننگے ہو کر لوگوں کے مجمع میں نہایا کرتے تھے۔ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام برہنہ ہو کے نہیں غسل کرتے تو انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے دوڑنے والے پتھر کا ذکر لے کر حاضر ہوں کہ جو ایک ہاتھ چوڑا اور ایک ہاتھ لمبا تھا، اور یہ پتھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا، اور اس پتھر سے دو معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک معجزہ کہ جب میدان طی کے اندر آپ کی قوم کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پتھر پر اپنے عصا کو مارو، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اسی پتھر پر اپنے عصا کو مارا اور یہاں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور جو 40 سال تک بنی اسرائیل والے میدان طی کے اندر پانی پیتے رہے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو آپ نے اسی پتھر پر جو ہے وہ اپنا عصا مارا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ یہ پتھر اپنی دانش مندانہ دوڑ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر لوگ برہنہ ننگے ہو کر لوگوں کے مجمع میں نہایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، تو آپ عصمت نبوت کے اندر اس حیا سوز جو ہے بے حیائی کی کیسے اس کو کر سکتے تھے، تو آپ ہمیشہ با پردہ ہو کر غسل کیا کرتے تھے یا تہ بند باندھ کر جو ہے وہ غسل کیا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام برہنہ ہو کے نہیں غسل کرتے تو انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے یا ان کو کوئی برس کا داغ ہے۔ جب یہ پورے علاقے کے اندر افواہ پھیل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور دکھ ہوا کہ مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگے، اللہ پاک کیسے گوارا فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے آپ کی بریت کو ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کے جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ ہوا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پہاڑوں کی اوڑ میں ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اب جب غسل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ یہ جو پتھر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کے دوڑ لگا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جو ہے وہ برہنہ حالت میں دوڑے جا رہے ہیں اور پتھر آگے آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو شہر کے اندر لے گیا، سڑکوں پر گلیوں میں یہ دوڑتا چلا جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ہر شخص نے، چھوٹے بڑے نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کوئی برس کا داغ ہے۔ سارے کہنے لگے واللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی جو ہے وہ عیب نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کی بریت کو ظاہر فرمایا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت سورۃ الاحزاب 22 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔
اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا اے ایمان والو تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کئی ہوئی بات سے بری فرمایا۔ تو میرے معزز ناظرین، ہمارے لیے اس کے اندر یہ درس ہے کہ بلا سوچے سمجھے کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ایک تو بہتان لگانا، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا آپ اس بندے کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ ایک تو کسی کے اندر عیب ہو، اس پر کوئی بات کرے تو اتنا دکھ نہ ہو شاید، اور ایک ایسا شخص ہو کہ جس میں وہ عیب نہ ہو، پھر کوئی بہتان تہمت لگائے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اس سے سارے بچیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔